السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور میں ہوں وقاص عزیز۔ افغانستان، طالبان طالبان طالبان، اسٹوڈنٹس میں نے تو بڑی ایک زبردست قسم کی ٹویٹ بھی کی تھی، اس ٹویٹ کے بھی بارے میں بات کروں گا، لیکن صدیق ساجد صاحب ہمارے استاد بھی ہیں اور پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں ان صحافیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے جو خبر کی بنیاد سے واقف ہوتے ہیں، یا خبر کو خبر بنانے میں، یعنی حسن کو حسن بنانے میں آپ کا بھی کردار ہوتا ہے۔ صدیق ساجد صاحب، میں نے تو پہلا ٹویٹ یہ کیا تھا کہ اس طالبان ویکسینیٹڈ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہاں جی، دیکھیں ان کی ویکسینیشن ہوئی ہے تو پوری طرح وہ تیاری کے ساتھ ہیں۔ کسی جگہ ان کو روکنا بھی کسی نے گوارا نہیں کیا۔ وہ نہ صرف فلی ویکسینیٹڈ تھے بلکہ فلی پریپیئر بھی تھے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کورونا کے چوتڑوں پہ ٹکائی کر کے انہیں بگایا ہے۔ جی بالکل۔ اور اب افغانستان میں تو کورونا جیسی کسی بیماری کا نام بھی نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، اتنے خوفناک طریقے سے لڑتے ہیں کورونا سے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا کہ نیرنگی، اور یہ افغان عوام کی نظر ہے کہ نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھا۔ بالکل۔ اچھا جی، بڑے بڑے تجزیے ہو رہے ہیں استاد گرامی، لیکن پاکستان وہاں موجود جو سفارتکار عملہ ہے، جس میں ڈنمارک کے لوگ ابھی نکلے ہیں، سویڈن کے، فلائٹس دھڑا دھڑ بھیج رہا ہے اور بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے وہاں حکومت سازی میں بھی، اور پوری دنیا کی نظریں جو ہیں وہ پاکستان کے اس عمل کو دیکھ رہی ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تاریخ کے حوالہ جات کے ساتھ؟ ٹوٹلی ڈفرینٹ ایک طریقہ کار اختیار کیا طالبان نے، اور اس کو جو ہے وہ جس طرح ہمارے جو خطے کے ہمسایہ ممالک ہے پاکستان سمیت، انہوں نے ایک طرح کا اس کو خیر مقدم کیا ہے۔ اب روس کو دیکھ لیں، چین کو دیکھ لیں، پاکستان ہے، ترکی ہے، اور یہ دیکھیے یہ جو ملا عبدالغنی برادر ہیں پاکستان میں بھی رہے، زیر حراست بھی رہے، لیکن وہ پاکستان دوست ہیں۔ انہوں نے اور ہم نے اس میں بڑا ایک رول پلے کیا ہے وقاص صاحب، اس وجہ سے بھی کہ جو طالبان، یہ افغان طالبان کا وفد دوحہ قطر میں تو مذاکرات ہو ہی رہے تھے، پھر داسو کا واقعہ ہو جاتا ہے، ہمارے وزیر خارجہ جاتے ہیں، DJSI چین جاتے ہیں، اس کے فوری بعد افغان طالبان کا وفد چین جاتا ہے، وہاں کے وزیر خارجہ سے ملتا ہے، پھر وقاص صاحب روس جاتا ہے یہ وفد، وہاں پہ جا کر جو روسی وزیر خارجہ ہیں اعلیٰ حکام ان سے ملتا ہے، ترکی جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو آج یہ کل ہوا ہے فال آف کابل، اس کے پیچھے یہ ساری اسٹریٹجی یہ ہونا تھا، یہ پتہ تھا، ہمیں بھی پتہ تھا، پاکستان کو بھی پتہ تھا، کیونکہ اس دن سے ہی ہمیں یہ پتہ چلنا شروع ہو گیا تھا جس دن امریکن نے اناؤنس کیا مئی میں کہ ہم اس کو خالی کر رہے ہیں، انخلا ہو جائے گا۔ اب انخلا جب ہو جائے گا تو اس کے بعد سب کو پتہ تھا کہ اشرف غنی صاحب فارغ ہیں، اور اشرف غنی صاحب نے تو پرپرزے ویسے ہی نکالنا شروع کر دیے تھے، وہ تو 2 نمبری کر رہا تھا، آدھے سے زیادہ انڈیا کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ وہ ہمارے خلاف جس طرح کی بدزبانی، کبھی خود بیان دیتا تھا، کبھی وہ محب اللہ وہ جو فرار ہو گیا۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ چلا گیا، ورنہ جب سوویت یونین نکلا تھا تو اس کے بعد جو خونریزی ہوئی تھی افغانستان کے اندر وہ آپ کے علم میں ہی، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں۔ جو بائیڈن کے بارے میں بات کروں گا یہاں پہ، اور میں ڈائریکٹ امریکہ پہ اس لیے آ رہا ہوں کہ ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی اور نیشنل میڈیا پہ بھی اس پہ بات نہیں ہو رہی۔ ٹرمپ نے ایک پوری کمپین تیار کر لیا اور اس نے کہا جی کہ اگر میں صدر ہوتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی، جو بائیڈن استعفیٰ دیں، اور امریکہ میں صدارتی محل کے باہر افغانستان کی اس پالیسی کے اوپر اس وقت بہت بڑا احتجاج بھی ہو رہا ہے۔ جو بائیڈن نے اپنا سارا الیکشن اسی کے اوپر لڑا تھا کہ میں امریکن فوج کو نکالوں گا، وہ اس نے نکال لی۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کا جو ٹائم فریم تھا وہ خود ٹرمپ نے دیا ہوا تھا، اس نے تو ستمبر کا دیا تھا، یہ تو ستمبر سے بھی پہلے نکال کے لے گیا۔ اور یہ وہاں اس وجہ سے کہ وہاں کے جو امریکن عوام تھے وہ بھی یہی چاہتے تھے، بھائی اتنے فوجی آپ نے مروانا شروع کر دیے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ افغانستان سے اوسطاً 20 فوجیوں کی لاشیں امریکہ جاتی تھی، جن کو رات کے اندھیرے میں چھپا کر تابوتوں میں لے جایا جاتا تھا، اور یہ صورتحال بڑی خوفناک شکل اختیار کر رہی تھی۔ یہ تو امریکہ جو ہے 20-22 سال اپنی جان بچا کر دوڑا ہے، اور آپ نے یہ بھی تو دیکھا ہے نا کہ بھائی جب امریکن فورسز یہاں پہ موجود تھی اس وقت ہی 56% جو افغانستان ہے وہ طالبان کے پاس تھا، ان کے پاس صرف کیا تھا؟ صرف کابل کی صرف آبادی 60 لاکھ ہے۔ اب ٹرمپ جو ہے وہ ظاہر سیاسی مقصد کے لیے اس طرح کی وہ چیزیں کر رہا ہے، لیکن جو بائیڈن کی جو ایک اسٹریٹجی تھی وہ اس نے اس کے تحت یہ فوجوں کو وہاں سے نکالا۔ $22 ٹریلین وہ کہہ رہے ہیں ہم نے لگایا ہے۔ اب اس میں جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی افغانستان کی جو تصاویر اور ویڈیوز ہمارے پاس آ رہی ہیں، جدید سینماز ہیں، اور
کالونیز ہیں, وہاں پہ یونیورسٹیز ہیں, وہاں پہ جدید طرز زندگی ہے, بہت اعلیٰ پائے کی جمنیزیمز ہیں, جم ہیں, بہت مطلب تعیشات سے بھری ہوئی زندگی ہے, اور ساتھ ڈیمز بھی بنائے ہیں انڈیا نے. اور پھر میں تو اس چیز کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ 20 سال پہلے ملا عمر نے کہا تھا کہ ایک گولی چلائے بغیر افغانستان کو ہم آزاد کروا لیں گے, کلیئر کروا لیں گے. تو تاریخ اپنے آپ کو ہمیشہ زندہ بھی رکھتی ہے. سوال تھوڑا لمبا ہو رہا ہے. آج جو ہمارے رشینز ہیں بھائی, ہمارے چائنیز, بالخصوص چائنا جو ہے وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. انڈیا دوڑ کے جا چکا ہے. ہمارا جو ایک بہت پرو کشمیر اور رائٹ ونگ کا جو طبقہ ہے وہ یہ کہنا شروع ہو گیا جناب کہ یہاں سے ہم کشمیر کو بھی آزاد کر لیں گے اور انڈیا کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہوگی. لیکن آپ کیا نہیں یہ سمجھتے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ان کو ایٹ دی اینڈ چائنا بڑی خوبصورتی سے سمیٹے گا اور کوئی نہیں سمیٹ سکتا. فائدہ ہی چائنا کو ہوگا جی. اور ابھی آپ دیکھیے گا یہ طالبان کی حکومت بن گئی, کوشش تو کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ مخلوط حکومت ہو, اور طالبان خود بھی یہ چاہتے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ حکومت میں تمام سیاسی جماعتیں جو وہ شامل ہوں. اسی وجہ سے ابھی ہم گفتگو کر رہے ہیں تو افغان قیادت کا ایک جو سیاسی قیادت ہے ان کا ایک وفد خاص طور پہ شمالی اتحاد کے جس میں لوگ شامل ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں. اور وہ کل بھی انہوں نے جو ملا عبدالغنی برادر نے ایک میسج دیا, انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے دوحہ میں آج بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کو اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ جو گولی نہیں چلی یہ بھی افغان طالبان کی ایک اسٹریٹجی ہے, اور اسی اسٹریٹجی کو انہوں نے کامیابی سے بنایا, جیسے کہ لوگوں کے اندر پینیٹریٹ کیا, لوگوں کو بتایا, پہلے سے ساری چیزیں کی, اور اسی کے تحت وہ چلے گئے. اب یہ جو آپ کی فورسز ہیں جن کے اوپر آپ نے 23-24 ارب ڈالر لگا دیے ان کو کھڑا کرنے میں, ریت کی دیوار ثابت ہوئے. وہ تو خود ان کو ویلکم کر رہے ہیں. تو اب یہاں پہ چین جو ہے ایک تو سی پیک, دوسرا اس خطے کا ایک بڑا پلیئر, پھر تیسرا سب سے بڑا تھپڑ چین مارے گا امریکہ کے اوپر جو اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا. اب یہ ایران کے ساتھ اس نے 400-500 ارب ڈالر کا ایک معاہدہ کیا ہوا ہے. وہ روس کے ساتھ بڑے اچھے ان کے تعلقات ہیں چین کے, پاکستان کے ساتھ وہ آلریڈی کر رہا ہے, افغانستان کے ساتھ جہاں پہ جب امن آ جائے گا چیزیں ہوں گی. دیکھیں نا اب آج جو انہوں نے کیا, انڈین میڈیا کیوں چیخ رہا ہے؟ انڈین میڈیا تو اس وجہ سے چیخنا ہے نا, وہ تو ان کے تو وہاں پہ جتنے بھی مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو سکے. اس کے مقاصد تھے پاکستان مخالف, 18 کونسلر را کے ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے, اے پی ایس پہ اٹیک وہیں سے ہوا تھا. ٹھیک ہے, جتنی بھی دہشت گردی ہوتی تھی. ابھی یہ داسو والا دیکھیں, یہ را کا اور این ڈی ایس کا منصوبہ تھا, اور این ڈی ایس کو کس نے ٹرین کیا تھا؟ را نے ٹرین کیا تھا. سارے فنڈز وہ دیتے تھے, پیسہ انہوں نے لگایا, لیکن انہوں نے افغانستان سے زیادہ پیسہ ہمارے خلاف لگایا کہ افغانستان کے لوگوں کو استعمال کیا. ابھی بھی دیکھ لیں, ابھی 3-4 جو لوگ ہیں ان کے وہ فرار ہو کر انڈیا پہنچے ہوئے ہیں. بالکل اسی طرح. تو اگلے جو 90 سے 120 دن ہیں اس میں آپ افغانستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نہیں 90 آپ یہ بہت لمبے چلے گئے ہیں. آپ یہ اسی مہینے میں دیکھیں گے وہاں پہ, اور یہ ود ان ڈیز وہ اپنی ایک طرز حکومت اس کا وہ اعلان کریں گے کہ یہ طرز حکومت افغانستان میں ہوگا. وہ آپ دیکھیے کہ افغان طالبان دنیا کے ساتھ چلنے کی بات کریں گے. اور یہ جو آپ نے بات کی نا کہ سیلما یہ وہ سارا یہ زندگی, یہ 60 لاکھ آبادی ہے کابل کی, یہ صرف کابل کی حد تک ہے. باقی شہروں کی حالت زار تو نہیں بدلی کیونکہ سب کے انٹرسٹ وہاں تک تھے. اب 65 ممالک کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے شہریوں کو نکالو, کوئی ملٹری طیارہ بھیج رہا ہے, کوئی کچھ بھیج رہا ہے. آج دیکھیں نا ان کو اتنا خوف اور ڈر اور خوف ہے. ابھی تو اس وقت کوئی حکومت نہیں نا کابل میں. کابل کا ایئرپورٹ امریکن کے قبضے میں, 5 انہوں نے آج افغانی جو ہے وہاں پہ مار دیے, لوگ جا رہے تھے یعنی. لیکن وہ جو بھی ان کے مقاصد تھے وہ کامیاب اس میں وہ نہیں ہوئے. لیکن افغان طالبان کا آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسلح ہونے کے باوجود, اس ساری صورتحال کے باوجود صبر و تحمل کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں. انہوں نے اگر وہ چاہتے تو امریکن فوجی وہاں پہ آ سکتے تھے, یہ بھی ایگریمنٹ کے تحت آئے. اگر یہ خالی کر سکتے تھے کوئی سفارت کرنا, جس طرح انہوں نے کابل کا گھراؤ کیا ہوا تھا. اور بھائی ان کے تو سارے جہاز, ان کے ڈرون, ان کی گاڑیاں, ان کے جو نائٹ ویژن گوگل سارے کے سارے طالبان کے پاس ہیں. تو وہ تو 1 منٹ میں اڑا کے رکھ دے. لیکن چونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ خون خرابہ نہ ہو, اسی کے تحت انہوں نے ان کو سیف پیسج دیا ہے. صحیح. آخری سوال, اس کا مطلب ہے کہ ایبٹ آباد آپریشن سارا ڈرامہ تھا؟ کون سا آپریشن؟ اسامہ بن لادن کا جو آپریشن تھا. نہیں وہ ڈرامہ تو ویری اس کو کہہ سکتا, وہ ظاہر اوباما کے دور میں جو کچھ ہوا تھا وہ تو آپ کے سامنے ہی تھا, کیونکہ یہ کڑی طالبان کے ساتھ ہی جڑتی ہے. اس کے لیے اگر آپ یہ بات کریں گے نا تو پھر آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو آپ پھر منظر عام پہ لائیں, پھر آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی. پھر آپ کسی دن پکڑیں اس کو, جسٹس ریٹائرڈ جوید اقبال کو جو کہ آج کل چیئرمین نیب ہیں, ان کو آپ پکڑیں
اور پھر آپ بات کریں وہ جو سابق ایئر چیف تھے راؤ قمر سلیمان، ان سے بات کریں. اب ہنس رہے ہیں نا، تو بہت سی چیزیں ان کو پردے میں بھی رہنے دیں. صحیح صحیح. چلیں جی، پردے میں رہنے دیتے ہیں، پردہ نہیں اٹھاتے. صدیق سعید صاحب کی پرمغز گفتگو اور علاقے کی جو صورتحال ہے اگر اس کو ہم دیکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اب انڈیا کو بھی یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ خطے کی جو ڈائنامکس ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بالٹک ریاستیں تھیں وہ ان سارے معاملات میں چائنا ان کے پیچھے ہے اور وہ چائنا کے پیچھے ہیں. ساری بات کا لب لباب، جس طرح یہ ایک گول دائرہ ہے، ایک گول ٹیبل ہے، اس ٹیبل کے گرد جتنے لوگ لڑیں گے، جو بحث ہوگی، اس کا اینڈ رزلٹ چائنا کی جھولی میں پڑنا ہے. خیر، ہماری پہلے بھی یہی دعا تھی، اب بھی یہی دعا ہے کہ افغان عوام کے لیے جو بھی ہو اچھا ہو، تاکہ وہ بیچارے در بدر کی زندگی چھوڑ کر ایک اچھی زندگی کی جانب آئیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.